السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالہ کا سبق نمبر 15 اس کی مشق حل کریں گے۔ اس کے معروضی سوالات ہیں: درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہوں میں لکھیے۔ نظم ڈیش کے کھیل کے بارے میں ہے: کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ٹینس۔ اس کا درست جواب ہے کرکٹ۔ نظم میں کرکٹ کا کھیل ڈیش میں کھیلا جاتا ہے: گھر، محلہ، اسٹیڈیم، جنگل۔ اس کا درست جواب ہے محلہ۔ نظم میں کرکٹ کھیلنے والے کا ڈیش گر کر ٹوٹ گیا: بلا، چشمہ، جوتا، ہیلمٹ۔ اس کا کیا ٹوٹا تھا؟ چشمہ۔ کرکٹ کے میدان میں جہاں بیٹسمین کھڑا ہوتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں: باؤنڈری، سلپ، وکٹ، گول۔ اسے کہتے ہیں وکٹ۔ وکٹ اس کا درست جواب ہے۔ بیٹسمین اور وکٹ کیپر سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے ڈیش پہنتے ہیں۔ کیا پہنتے ہیں جی؟ وہ پہنتے ہیں ہیلمٹ۔ یہ لیں، اس کو ہم نے دائرہ بھی فل کر دیا اور خالی جگہ میں لکھ بھی دیا۔ نظم میں کھیلنے والے کی ڈیش پر گیند لگی اور بلہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کہاں گیند لگی تھی؟ سیدھی آنکھ پہ، الٹی آنکھ پہ، ناک پہ یا چہرے پہ؟ ان کی ناک پہ گیند لگی تھی۔ اب سوال نمبر 2 ہے: خالی جگہیں پر کر کے اشعار مکمل کیجیے۔ نظر تھی اپنی کچھ کمزور، اس کی دوسرا مصرع ہے: چلتا نہ تھا دل پر زور، پہنچے ہم کرکٹ میدان، سارے دوست ہوئے حیران، قومی ہیرو بننا ہے، ہم کو بھی کچھ کرنا ہے، باؤلر نے جو گیند کرائی، اپنی جیسے شامت آئی، اب تھا ظاہر ڈھول کا پول، پھول کے ناک ہوئی تھی گول۔ آگے سوال جواب ہیں، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے: نظم کی شاعرہ کا نام بتائیے۔ نظم کی شاعرہ کا نام سائمہ کامران ہے۔ کرکٹ کے علاوہ آپ اور کون سا کھیل کھیلتے ہیں؟ یہ کھیل آپ کب اور کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ یہ میں نے اپنے 5 کلاس کے بچے سے پوچھ کے خیالات پوچھ کے لکھے ہیں۔ آپ کے جو اپنے خیالات ہوں آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ میں کرکٹ کے علاوہ فٹ بال کھیلتا ہوں۔ یہ اسکول میں تفریح کے دوران اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ اس کھیل کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں؟ اس کھیل کے لیے فٹ بال اور نیٹ وغیرہ درکار ہوتی ہے۔ اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ فٹ بال دنیا کا مشہور ترین کھیل ہے۔ فٹ بال کو کچھ ممالک میں ساکر کے نام سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔ یہ 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ ہر ٹیم 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ فٹ بال کو گول کیپر کے سوا ہاتھوں بازوؤں کو چھوڑ کر بدن کے سارے اعضاء سے کھیلا جا سکتا ہے۔ مطلب گول کیپر ہاتھ اور بازو لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پلیئر نہیں لگا سکتا۔ نظم کو نثر میں تبدیل کر کے کہانی یا واقعہ کے انداز میں لکھیے۔ ایک دن ہم نے کرکٹ کھیلی اور یہ بات پہلے ہی محلے میں پھیل گئی تھی۔ ہماری اگرچہ نظر بہت کمزور تھی اور طبیعت کے بھی شرمیلے اور سادہ سے تھے، لیکن کرکٹ اور شہرت کے شوق نے گیند اور بلہ لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ ہمارے دوست پہلے تو حیران ہوئے مگر پھر ہمارے سمجھانے سے ہمیں موقع دینے پر تیار ہو گئے۔ اب جو ہم وکٹ پر شان سے کھڑے ہوئے تو باؤلر کی پہلی ہی گیند ہماری ناک توڑ دی۔ ہماری حالت تو بہت خراب ہوئی مگر ہم نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ اگلی بار ہیلمٹ پہن کر کرکٹ کھیلنے کا عزم کر لیا۔ اگلا سوال ہے: دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ اور جملے۔ فطرت: بچوں کی فطرت ہمیشہ معصوم ہوتی ہے۔ دلدادہ: لوگ کرکٹ کے بہت دلدادہ ہیں، خاص طور پر ہمارے پاکستان میں۔ قومی ہیرو: قائد اعظم ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ آن بان: ہمارا پرچم بہت آن بان والا ہے۔ حالت: ناک پر گیند لگنے سے بچے کی حالت بری ہو گئی تھی۔ کوئی ایک مثال استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے۔ یہ ہمارے قواعد ہیں۔ آگے یعنی کچھ قواعد دیے گئے ہمیں۔ حروف ہجائیہ: وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں زبان سے نکل جاتے ہیں، جیسے اوہ ہو، ہائے، واہ، ہجائیہ کہلاتے ہیں۔ مختلف جذبات کے لیے الگ الگ حروف ہجائیہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ہائے، میرا پسندیدہ بیٹسمین 0 پر آؤٹ ہو گیا۔
حروف ندا. ندا کا مطلب ہے آواز دینا یا پکارنا. ایسے الفاظ جن سے کسی کو بلایا جائے حروف ندا کہلاتے ہیں، جیسے یا اللہ، اے بھائیو. جملہ اے بھائیو ذرا ادھر آ کر میری بات تو سنو. حروف استعجاب. استعجاب کا مطلب ہے تعجب، حیران ہونا. یہ الفاظ حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے واہ واہ، سبحان اللہ. جملہ واہ کیا زبردست چھکا لگایا ہے. حروف تعسف. تعسف کا مطلب ہے افسوس. یہ الفاظ افسوس، تکلیف اور گھبراہٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اف، افسوس، اوہو. جملہ اوہو کتنا آسان، گول نہیں کیا. کوئی ایک مثال استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے. یہ ہم نے یہاں بنائے. حروف ندا ہم نے ہر ایک کی مثال دے دیے. یا اللہ میری دعا قبول فرما. اے بھائیو ایک دوسرے کی مدد کرو. حروف استعجاب، ارے واہ میں امتحان میں پاس ہو گئی. سبحان اللہ کتنا پیارا منظر ہے. حروف تعسف، اف ایمان کتنی زور سے گری. مجھے چوٹ لگ گئی. افسوس وہ انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوا. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے اسباق کی بھی ریڈنگ اور مشقیں وغیرہ آپ کو ملتی رہیں گی. آپ اگر آپ کو ضرورت ہو تب ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو آگے بھی ملتا رہے گا لیسنس. اللہ حافظ.